ان الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالیٰ فی سورہ الاعراف ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام ثم استوى علی العرش یغشی اللیل النہار یطلبہ حثیثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بامرہ الا لہ الخلق والامر تبارک اللہ رب العالمین۔ در حقیقت تمہارا رب اللہ ہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا، پھر اپنے تخت سلطنت پر جلوہ افروز ہوا، جو رات کو دن پر ڈھانک دیتا ہے اور پھر دن رات کے پیچھے دوڑا چلا آتا ہے، جس نے سورج اور چاند اور تارے پیدا کیے، سب اسی کے تابع فرمان ہے۔ خبردار رہو، اسی کی خلق ہے اور اسی کا امر ہے، بڑا بابرکت ہے اللہ، سارے جہانوں کا مالک و پروردگار۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ عز و جل کی الوہیت اور شان ربوبیت کا اظہار ہے۔ عرش عظیم تمام جہانوں پر چھایا ہوا ہے، اور جو چیز عرش عظیم پر چھائی ہوئی ہے وہ اللہ عز و جل کی شان توحید ہے۔ یہ بے مثال، عظیم اور حیران کن کارخانہ عالم اپنے خالق کی ہستی اور وحدانیت پر زبردست دلیل ہے۔ اس ذات باری تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا۔ اس ذات عظیم کے دنوں اور ماہ و سال کے اپنے پیمانے ہیں۔ وہ چاہتا تو کن فیکون سے آنے واحد میں بھی کائنات تخلیق کر سکتا تھا، مگر وہ عجلت کو پسند نہیں کرتا۔ اس نے 6 دن میں کائنات کو مکمل کیا تاکہ ہمیں ہر کام میں تدریج، ٹھہراؤ اور سکون کی ہدایت ملے۔ اس کائنات کا خالق، مالک، مدبر، متصرف صرف اور صرف اللہ عز و جل ہی ہے، بغیر کسی شراکت کے۔ وہی اس کا موجد ہے، وہی اس کا کارساز ہے۔ اور پھر یہ کہ اس نے کائنات کو پیدا کر کے یوں ہی نہیں چھوڑ دیا یا کچھ دوسری ہستیوں کے حوالے نہیں کر دیا، بلکہ یہ ساری کائنات اسی کے حکم اور اسی کے تصرف پر چل رہی ہے۔ کسی کے مجال نہیں کہ اس کے کام میں معمولی سی بھی دخل اندازی کر سکے۔ پھر دیکھیے اس کارخانہ قدرت کا انتظام کتنا حیران کن ہے۔ دن رات اپنے مقررہ وقت پر آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، کہیں سورج ڈوب رہا ہے، کہیں طلوع ہو رہا ہے، موسموں کی اپنی ترتیب ہے۔ سورج، چاند، ستارے، اس خالق نے جو کام ان کے سپرد کیا اور جو راستہ ان کے لیے مقرر فرمایا ہے اسی پر چلتے رہتے ہیں اور بال برابر اس سے انحراف نہیں کرتے۔ وہ شاہ ارض و سماوات یہ سب عمل نہایت پابندی اور بڑے پرحکمت طریقے سے یکا و تنہا لگاتار چلا رہا ہے۔ تو پھر کتنے احمق ہیں، کتنے ظالم ہیں وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ اللہ عز و جل نے اس کائنات کو تخلیق فرما کر اسے دوسرے مختلف خود ساختہ معبودوں کے ہاتھ میں دے دیا۔ انہی شریکوں کو وہ اللہ کے ہاں اپنا مقرب اور اپنا سفارشی بناتے ہیں۔ فتعالی اللہ عما یقولون علوا کبیرا۔ اس آیت مبارکہ کا پیغام یہ ہے کہ اللہ عز و جل اس تمام کائنات کا خالق ہے۔ اس نے اپنی ہر تخلیق کے ذمے ایک کام لگایا ہے اور اس کام کے کرنے کے لیے باقاعدہ ضابطہ اور قانون بنا دیا۔ کائنات کی ہر چیز ان ضابطوں کی پابندی اور اطاعت کر رہی ہے۔ اے انسان، تیری تخلیق کا بھی ایک مقصد ہے کہ تو صرف اور صرف اللہ عز و جل کی بندگی کرے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے۔ تیرے لیے جو شریعت کی حدیں مقرر کر دی گئی ہیں ان حدوں میں رہتے ہوئے زندگی بسر کرے۔ جب تیرا خالق وہی ہے، تیرا مالک وہی ہے، تو اسی کا حق ہے کہ اسی کا قانون تجھ پر نافذ ہو،
بس تیرے ذمے اللہ کی زمین پر اللہ کے نظام کا غلبہ ہے۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ ہمیں اپنی اطاعت کاملہ کی توفیق عطا فرمائے، اپنی ربوبیت اور اپنی توحید کا کامل یقین عطا فرمائے، ہمیں اس دنیا میں اپنی ذمہ داریوں کا صحیح فہم اور انہیں نبھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔